بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف رؤوف من یسمى بأحمدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم اختلافا فاتبعوا السواد الأعظم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب برادران اہل السنت والجماعت، بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے استاذ محترم محقق الاثر استاذ العلماء استاذ المناظرین حضرت مولانا عبدالشکور حقانی صاحب بہت خوبصورت موضوع آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ استاد جی کی بات کی میں تشریحات پیش کروں، استاد جی کی بات کی شرح میں عرض کر دوں۔ ہمارا سٹیج سیکرٹری بھائی ایک لطیفہ سنا رہا تھا، میرا دل یہ ہے کہ لطیفہ یوں ہے نہیں۔ اس نے آئینہ خریدا، وہ صاف کرتا رہا، نظر آتا کچھ نہیں تھا۔ وہ جب کمپنی والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا کچھ نہیں ہو سکا، تیرا بیڑا ٹھیل جاوے جی تو ویکھ رہی ادو ویکھ تو پٹھے پاسوں ویدہ کلوتا، سبحان اللہ، تو الٹی طرف سے دیکھ رہا ہے، یہاں سے دیکھنا ہے تو ادھر سے دیکھ، تو الٹی طرف سے دیکھ رہا ہے، الٹی طرف سے تجھے نظر کیا آئے گا؟ خیر، اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا، سمجھایا کس کو؟ بولیے نا، صحابہ کو صرف سکھایا سمجھایا نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ بتایا کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو، ان کے پیچھے نہیں چلو گے تو ناکام ہو۔ ترمذی، ابن ماجہ، دیگر کتب کے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 ٹولے بنیں گے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ بولیے نا یار، کسی وقت اونچا بھی درود پڑھ لیا کریں، لوگوں کو ایسے ہی بدہضمی ہوتی ہے کہ یہ درود کو مانتے ہی نہیں ہے، تو آپ کبھی اونچا بھی تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کریں، صلی اللہ صلی اللہ۔ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا اس کے اندر اعزاز ہے۔ القول البدیع میں علامہ سخاوی نے
ایک عجیب بات نقل کی ہے صفحہ 60 پہ کہ سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مل علامت لأہل سنت والجماعت، حضرت اہل سنت والجماعت کی علامت کیا ہے؟ موضوع اب تھوڑا بدل رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ادھر جائے، بہرحال اس کو بھی تھوڑا سا عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ مل علامت لأہل سنت والجماعت، حضرت آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، ہمیں بتائیے کہ اہل سنت والجماعت کی علامت کیا ہے؟ توجہ، امام فرمانے لگے علامت اہل سنت والجماعہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے کہ وہ سرکار پہ، آقا دو عالم پہ، رحمت کونین پہ، سرور دو جہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ شاید کسی کو یہ اشکال ہو کہ درود تو ہم زیادہ پڑھتے ہیں، درود تو ہم زیادہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ مجھے کہنے لگا مولانا آپ سنتے نہیں کہ ہم 5 اذانیں دن میں دیتے ہیں اور ہر اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں، آپ بھلا پڑھتے؟ میں نے کہا نہیں، تو پھر ہم تو پڑھتے۔ پھر امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کی بات کا مصداق تو ہم جا بنے۔ میں نے کہا بھائی توجہ رکھنا، یہ صلاۃ جو اذان سے پہلے پڑھی جاتی ہے تیرے منظر الاسلام میں آج تک نہیں ہے۔ بے شک میرے پاؤں کوئی ریت کی زمین پہ نہیں، پتھر سے زیادہ مضبوط چٹان پہ کھڑے ہیں، الحمدللہ۔ بے شک۔ اور اگلی بات یاد رکھیں، ہمارے اکابر کو لوگ گالیاں دیتے رہے، ہم ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تھا تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تم پہ آج بدلہ نہیں ہے، معافی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں منظر الاسلام بریلی کے اندر صلاۃ کا نام و نشان نہیں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، نمازی کے پاس بآواز بلند ذکر جائز ہے یا نہیں؟ اس کتاب کے اوپر 10 جید قسم کے علماء کی تقریزیں، ان کے جن میں سر فہرست مولوی اشرف جلالی، جن میں سر فہرست مولوی سعید اسد فیصل آبادی، جن میں سر فہرست مفتی احمد علی سنیلوی لاہوری، جن میں ایک نام مولوی عبد الغفور الوری کا ہے، ایک نام مولوی عبد اللطیف مجددی کا ہے، ایک نام جامعہ رضویہ ماڈل ٹاؤن سینٹرل کمرشل مارکیٹ لاہور کے بانی مفتی غلام سرور لاہوری کا ہے۔ اتنے علماء کی مصدقہ کتاب، اس کے صفحہ 180 پہ لکھا ہے مفتی غلام سرور لاہوری قادری کہتا ہے۔ ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا یہ کہتے ہیں قادری تو ہم میں ہوتے ہیں، تم میں کون سا قادری آ گیا؟ میں نے کہا بھائی تو نے حضرت سلطان العارفین کو نہیں پڑھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں آج کل اکثر جو ہے نا نقلی قادری ہیں، کوئی شاذ و نادر، قلیل اصلی ہیں۔ حضرت نے خود آگے لکھا اصلی قادری وہ ہوگا جو بدعات سے دور رہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہا تو اصل نو نقل پہ آنا ہے؟ واہ بھائی واہ، اصل اور نقل میں فرق نہیں آتا تجھے؟ یار آپ لوگ پھل لینے جاتے ہو، فروٹ کی دکان پہ
پھل پڑے ہیں، اصل بھی اور نقل بھی لٹکے ہوئے ہے یا نہیں؟ کیلے بڑے خوبصورت، آم ایسے ہیں کہ دیکھنے سے منہ میں پانی آتا ہے۔ کوئی آپ میں یا مجھ میں ہم میں سے کوئی آدمی جائے اور کہے یار بھائی مجھے تو وہی 1 کلو آم دے دو، بھائی کتنے خوبصورت ہے یار، بس مجھے تو یہی پلاسٹک کے آم جو بنے ہوئے ہیں ڈیزائن، بس مجھے تو یہی چاہیے، کوئی سمجھدار آدمی لے گا؟ نہیں۔ معاذ نام سے دھوکہ نہ کھائیے۔ خیر میں اپنی گفتگو کو لے چلوں۔ میں نے کہا مفتی غلام سرور قادری معمولی آدمی نہیں بلکہ مولوی احمد رضا خان کے صاحبزادہ مولوی مصطفیٰ رضا خان کے بیٹے، مولوی احمد رضا خان کے صاحبزادہ مولوی مصطفیٰ رضا خان کا مرید اور خلیفہ مجاز ہے۔ کہتا ہے کہ میں اپنے پیر کے پاس بریلی منظر الاسلام میں نے 12 دن گزارے ہیں، میں نے وہاں آذان سے پہلے صلاۃ کی آواز نہیں سنی، نہ نماز کے بعد کلمے کا ورد سنا ہے۔ ایک اور آدمی اٹھا، 180 صفحہ پہ بات موجود ہے، مولوی عارف سلامت پورا کا، وہ کہنے لگا میں بھی آج کل کے موجودہ گدی نشین مولوی اختر رضا خان الازہری کے پاس کئی دن رہا ہوں، میں نے بھی وہاں صلاۃ کی آواز نہیں سنی۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا تیری صلاۃ جو تو یہاں پڑھتا ہے تیرے مرکز میں نہیں پڑھی جاتی، پھر آپ لوگ شاید کہیں گے یار یہاں کیوں پڑھتا ہے؟ جب مرکز میں نہیں ہے تو یہاں کیوں؟ جب مرکز میں نہیں ہے تو یہاں کیوں؟ اس کی وجہ بھی انہوں نے لکھی۔ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے اذان سے قبل صلاۃ و سلام، لکھنے والا مفتی فیض احمد اویسی۔ اس کتاب کے صفحہ 6 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ صلاۃ و سلام کے پڑھنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ توجہ رکھے، کہتا ہے کہ پہلے زمانے میں چونکہ مائک سپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اس دور کے اندر سپیکر بنے، لوگوں نے مساجد کے اندر ان کو نصب کیا، پھر ان کو چلاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہیلو 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 1 2 3 ہیلو 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 1 2 3۔ ہم لوگوں نے سر جوڑا، یار یہ آواز مسجد میں نہیں آنی چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صلاۃ کو چالو کیا تاکہ سپیکر کی نبض کا پتہ چل جائے۔ میں نے کہا تو درود سپیکر کی نبض کے لیے پڑھتا ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے نہیں پڑھتا۔ توجہ میری طرف رکھے، مجھ سے پوچھ، ہم جو درود پڑھتے ہیں، توجہ رکھنا، میرے پاس نمازی بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ ہماری جماعت تبلیغی جماعت کی محنت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جب یہ زیادہ ہے، ان کی کوشش سے نمازی بھی مساجد میں ہر نماز میں درود پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہیں؟ بولو نا یار، پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا مجمع زیادہ تو درود بھی توجہ رکھے، توجہ رکھے۔ میں نے کہا ہمارے مدارس زیادہ ہیں، ہر مدرسے کے اندر بڑے بڑے ان میں دورہ حدیث شریف کرایا جاتا ہے، اور اس سال میں تقریباً 7-8 کے لگ بھگ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہر کتاب بعض 2 جلدوں پہ مشتمل، بعض 1 جلدی بڑی بڑی، توجہ رکھے، ہر ایک صفحے پر کئی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ ہمارے مدارس کی تعداد زیادہ، پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ، یہی لاہور کے اندر آ جائیے۔ میں نے کہا اپنے مدارس کا بھی تخمینہ لگا، میرے مدارس کو بھی گن لے، اگر میرے علماء زیادہ ہو پھر بات مان لے، اگر مولوی تیرے زیادہ ہو میں تیری بات مانتا ہوں، لیکن یہ ہمارے علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہماری تعداد زیادہ۔ جب طالب علم بیٹھ کے حدیث کا سبق پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صفحے پہ 20 مرتبہ کھڑا ہے، تو آپ بتاؤ درود زیادہ کون پڑھتا ہے؟
توجہ رکھ. آپ کہیں گے کہ نہیں جی ان کے بھی تو مدرسے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک حوالہ سنا کے آگے چلتا ہوں. کتاب دیکھ رہے ہیں؟ کتاب کا نام ہے دیوان سالک. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں مولوی صاحب اسی کدھر جائیے, تسی اپنا مسئلہ دستے ہو, وہ اپنا دستے ہیں, وہ بھی کتاباں دکھاندے نے, اسی بھی کتاباں دے, اسی کدھر جائیے. توجہ رکھیں, کتاب کا نام کیا ہے؟ دیوان سالک. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے لاہور شہر میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں, کسی آدمی کو تکلیف ہو جائے, بیمار ہو جائے, مختلف ڈاکٹروں کے پاس گیا, ڈاکٹر تو مختلف نسخہ لکھیں گے. ایک ڈاکٹر کا نسخہ دوسرے ڈاکٹر سے نہیں ملتا نا, تو آپ علاج کرانا چھوڑ دیں گے؟ اب ترجیح کس کو دیں گے؟ اعتماد تو سب پہ ہی ہے. آپ کو ترجیح آپ دیں گے جو ان میں زیادہ ماہر ہو, جو پروفیسر ہے, سرجن اور اسپیشلسٹ ہے. آپ کہیں گے کہ یار اس کے پاس, باقی سارے ایسے ایم بی بی ایس ہے, اے ٹھیک رہے گا, اے زیادہ پڑھیا لکھا ہے, اے فلانے ہسپتال دا, اے جی فلانا ماہر, فلانا فلانا فلانا. ایسے ہی ہے نا. میں نے کہا اب آئیے میرے پاس, کتاب کا نام ہے دیوان سالک. اس کتاب کے صفحہ 45 پہ لکھا ہے, مفتی صاحب کہتے ہیں, مفتی حکیم الامت, ان کے مفتی احمد یار نعیمی کہتے ہیں واہ حسرتا, ہائے افسوس, ہائے افسوس. او میاں کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ اہل سنت بہرے قوالی و عرس, کہتا ہے کہ ہم بریلوی تو صرف قوالیاں کرتے ہیں اور عرس کرتے ہیں. دیوبندی بہرے تصنیفات و درس, دیوبند والے کتابیں لکھتے ہیں اور مدرسے بناتے ہیں. خرچ سنی بر قبور و خانقاہ, ہمارا پیسہ قبروں پہ اور خانقاہوں پہ لگتا ہے. خرچ دیوبندی بر علوم و درسگاہ, دیوبند والوں کا پیسہ علم پہ اور مدرسوں پہ لگتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, ایک قوالیاں سنتا ہے, یہ عرس مناتا ہے, یہ خانقاہوں پہ پیسہ لگاتا ہے, یہ قبروں کی تعمیر اور پختگی پہ خرچ کرتا ہے. ہمارے پاس مدارس ہے, ہمارے پاس علم ہے, ہمارے پاس بڑے صغیر پاک و ہند, بلکہ میں کہوں دنیا کی بہت بڑی عظیم یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند ہے. تیرے پاس کیا ہے؟ صرف قوالی اور جناب جی عرس ہے. ہمارے پاس مدارس اور علم اور اہل علم ہے. اب آپ مجھے بتائیے, ایک آدمی قوالیاں سنے, ایک آدمی عرس کرائے, ایک آدمی کے پاس خانقاہ ہو, ایک آدمی کے پاس صرف قبریں ہیں اور ایک کے پاس علم ہے. اب آپ کو راستہ صحیح کون بتائے گا؟ بولیے نا یار. جس کے پاس علم ہی نہیں ہے, بس وہ قوالیوں کے راگ سنتا ہے. اب آپ حیران ہو گئے, قوال کیا کہتے ہیں؟ کرتے ہیں, اور یہ بیچارہ جھوم رہا ہے بیٹھا. جس بیچارے کو اتنا ہی نہیں پتا کہ کیا بات ہے, وہ جھومنے پہ لگا ہوا ہے, تو وہ شیشے کا پچھلا پاسا ہی تو دیکھے گا نا, وہ اگلا پاسا اگلی طرف تھوڑی دیکھے گا. مولانا کہہ رہے تھے شیشہ ادھر سے, میں نے کہا نہیں, جس کو ہوش ہی نہیں ہے, قوال نے آ کیا وہ مست ہو گیا. بھائی کوئی بات تو ہو نا, اس نے بات نہیں کی, بس ایسے آ کیا وہ جھوم رہا ہے. جس کی شعور اور سمجھ ہی اتنی ہے, وہ شیشے کا الٹا پاس الٹی طرف ہی دیکھے گا, سیدھی طرف نہیں دیکھنے والا. خیر توجہ رکھے, میں نے کہا اب آپ دیکھیں, علم ہمارے پاس, مدارس ہمارے پاس, کتابیں ہمارے پاس, لکھنے والے ہمارے پاس, ان کے پاس عرس ہے, ان کے پاس قوالیاں ہیں. جو کتابیں لکھے درود وہ زیادہ لکھے گا, یا جو عرس اور قوالیاں کرے درود زیادہ وہ پڑھے گا. میں نے کہا نہیں نہیں, علم ہمارے پاس, کتابیں ہمارے پاس, علماء ہمارے پاس, تو درود بھی ہمارے پاس. بولیے نا یار, ہمارے پاس. تو پڑھتا ہے سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے. اب جس بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ سپیکر میں بھی کوئی نبض ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نبض اس میں. وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے, ایک بیچارہ چلا گیا مدینہ طیبہ, اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں آیا بیٹھا ہوں. روضہ پاک پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگا, اے سونے روضے والا,
تجھ پہ غوث پاک کا کرم برستا رہے. بڑا سونا روزہ ہے تیرا. اور جس بندے نو اے نہیں پتا کہ میں آیا کتھے بیٹھا, اوتھے ہاتھ پھیر کے آدھا تیتھے روزہ تیتھے غوث پاک دا کرم ہوندا رہے. کہ گالتا ویکھو یار, اس بیچارے کو کیا سمجھ, اس کو دیوبند والوں کی شان کا کیا پتہ چلے, قاسم العلوم والخیرات کی عظمت کا کیا پتہ چلے. توجہ رکھے. ایک آدمی کہنے لگا تو ہی بتا دے. میں نے کہا قادیانی نے اعتراض کیا, کہنے لگا دیوبند والوں جواب دو, تم کہتے ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں عالم ارواح سے, اور ہم قادیانی کہتے ہیں اگر ختم نبوت کا حضور کو درجہ اور مقام وہاں ملا ہے تو پھر 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی آنے کے بعد ختم نبوت پہ فرق نہیں آیا تو ایک مرزا قادیانی آیا تو ختم نبوت پہ فرق کیوں کر آئے گا. میں نے کہا قادیانی تو جواب اب مانگتا ہے, تیرے قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے قاسم العلوم والخیرات نے یہ جواب تحذیر الناس میں دے چھوڑا ہے. اگر تیرے پاس نظر نہیں تو نظر میں دیتا ہوں, تیرے پاس علم نہیں ہے بات مجھ سے لے لے, اگر شعور نہیں ہے شعور بھی میں دیتا ہوں. اللہ کریم کی عادت کریمی ہے, یہاں کسی فتنے نے پیدا ہونا ہوتا ہے اللہ اس فتنے کے سبب کے اسباب پہلے ہی پیدا فرما دیتا ہے. قادیانی ابھی تک نہیں آیا, اللہ کریم نے قاسم العلوم والخیرات کو بھیج کر اس کی بات کا جواب پہلے ہی تحذیر الناس میں دے دیا ہے, تحذیر الناس میں دے دیا ہے. اب یہ تحذیر الناس کو بدنام کرتے ہیں. میں نے کہا پتہ چل گیا تو قادیانیوں کی سائڈ لے رہا ہے, ورنہ تحذیر الناس کا تو بڑا پرچار کرتا کہ یار قادیانیوں دی تا انہاں میکھ مانی چھوڑیے, قادیانیوں کی تو انہوں نے جناب جی بولتی بند کر دی ہے. پھر تو کہتا ہے کہ نہیں تحذیر الناس. توجہ رکھے, اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں. قاسم العلوم والخیرات نے, حجت الاسلام نے, بانی دارالعلوم دیوبند نے یہ عقدہ کھول دیا ہے, انسانیت کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ وہاں جو ختم نبوت ملی تھی اس کا مطلب اور تھا, یہاں جو ختم نبوت آقا کو پیدا ہونے کے بعد ملی ہے یہ اس کا معنی اور مطلب اور ہے. حضرت فرمانے لگے جو ختم نبوت وہاں ملی تھی اس کا معنی تھا کہ یہ ختم نبوت رتبی ہے. حضرت کیا مطلب فرمایا کہ ختم نبوت کا جو مطلب وہاں ہے, جو شان اللہ کریم نے ختم نبوت کی وہاں دی تھی اس کا مطلب تھا کہ آپ کی عظمت اور مقام جو ہم نے آپ کو دینی ہے آپ پہ ختم کر دی ہے, یہ مقام کسی اور کو نہیں ملے گا. وہاں ختم نبوت کا یہ مطلب تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو یہاں ختم نبوت آپ کو پیدا ہونے کے بعد ملی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. بولیے نا. اب یہ قادیانیوں کا جواب کون دے رہا ہے؟ قاسم العلوم والخیرات. ہونا تو یوں چاہیے تھا اس آدمی کی جوتیاں تو اٹھاتا کہ یار بہت بڑا عالم ہے, دیکھو قادیانیت کو اس نے مبہوت کر دیا ہے, قادیانیت کو اس نے جواب دیا اور ساکت کر دیا. قادیانی نے دوسرا اعتراض کیا, کہنے لگا مولانا آپ نے جو مطلب وہاں لیا ہم یہ مطلب یہاں لیتے ہیں. توجہ رکھنا, قاسم العلوم والخیرات پہ اعتراض کرنے لگا. حضرت ہم بھی ایک ختم نبوت کا مطلب لیتے ہیں, ایک تم بھی لیتے ہو. کہنے لگا آپ مطلب لیتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, ہم کہتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو شان حضور کو ملی ہے یہ کسی اور کو نہیں ملی. مسلمانوں کو پریشان کرنے لگا, کہتا دیکھو تم نے جو مانا ہے اس میں تو عظمت نظر نہیں آتی, جو میں نے مانا ہے اس میں بڑی عظمت نظر آتی ہے. قاسم العلوم گرج کے بولتے ہیں, ہائے ہائے حضرت کی کتاب پڑھ کے دیکھیے, حضرت فرماتے ہیں جو مانا تو اب مانتا ہے یہ عظمت تو میں عالم ارواح سے مانتا ہوں, باقی رہی تیری یہ بات, تو ایک مانا مانتا ہے میں دونوں مانے مانتا ہوں. سبحان اللہ. تو ایک مانتا ہے میں دونوں مانتا ہوں, تو یہاں مانتا ہے میں وہاں مانتا ہوں. وہاں ختم نبوت کا معنی اور تھا, یہاں ختم نبوت کا اور ہے. مشکات شریف جلد 2 صفحہ 513 پہ روایت موجود ہے. عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب الخاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتی، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم الانبیاء بن چکا تھا، ابھی آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نانوتوی نے اس حدیث کو اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو تطبیق دے کے بتایا۔ جو ختم نبوت وہاں ملی تھی اس کا معنی اور تھا، جو ختم نبوت یہاں ملی ہے اس کا معنی اور ہے۔ وہاں جو ختم نبوت ملی تھی وہ مقام والی تھی کہ آپ کو جو رب نے مقام دینا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دے گا۔ جو ختم نبوت یہاں بھی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قاسم العلوم نے مرزائیت کا منہ بند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قاسم العلوم کا ادب کرتا، لیکن تو یار نہ کر، مجھے پتا ہے تو نہیں کرے گا، لیکن ایک بات کہتا جاؤں، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بزرگوں سے تو پوچھ لے کہ وہ قاسم العلوم کا ادب کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ تو نہیں کرتا، مجھے پتا ہے، بزرگوں سے پوچھ لے۔ سائیں توکل شاہ امبالوی ان کے بزرگوں میں شامل ہے، بہت بڑا بزرگ گزرا ہے ہندوستان میں، توجہ رکھے، توکل شاہ امبالوی، اس کو وہ ایک دن خواب دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے ہیں، میں اور مولانا قاسم نانوتوی حضور کے پیچھے دوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے میں اندھا دھن دوڑتا ہوں، قاسم العلوم وہیں قدم رکھتے ہیں جہاں حضور قدم رکھتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، حضرت نانوتوی نے اس دین سے آگے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ یہ مولانا سائیں توکل شاہ امبالوی رہ رہے ہیں، اور کون سی کتاب؟ تذکرہ مشائخ نقش بندیہ، صفحہ 527۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کو تو پتہ نہیں چلا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ خیر، موضوع کی طرف آئیں، موضوع ذہن میں ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ علامت اہل سنت والجماع کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کثرت سے صلاۃ پڑھے وہی اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ میں نے کہا میرے مدارس زیادہ، میرے علماء زیادہ پڑھتے پڑھاتے ہوئے جو درود کا ورد رکھتے ہیں، میرے نمازی زیادہ نماز میں آقا کی ذات پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، میرے مسلک کے تبلیغی جماعت والے زیادہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے ہیں، اور ان کا ثانی تجھے نظر نہیں آئے گا، پوری دنیا کے اندر فضائل اعمال پڑھتے نظر آتے ہیں، ہر صفحے پر کئی مرتبہ صلی اللہ بولیے 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 صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ اور اگلی بات اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں، میرا کوئی بزرگ بھی درود کا منکر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بھی بتاتا چلا جاؤں، ایسے لوگ بھی دھرتی پر موجود ہیں جو درود شریف کی عظمت کو نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی نماز سے باہر پڑھنا یہ ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں تفسیر نعیمی تھی یار، کدھر کیا بیگ؟ کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی نماز سے باہر پڑھنا، درود ابراہیمی نماز سے باہر پڑھنا۔ یہ کتاب دیکھ رہے ہو، کتاب کا نام ہے تفسیر نعیمی۔ کیا نام ہے؟ تفسیر نعیمی۔ بولیے نا یار۔ گجرات سے مفتی جناب جی، ان کا مفتی اعظم پاکستان مفتی اقتدار احمد خان نعیمی، اس کی کتاب ہے تفسیر نعیمی، اس کی جلد نمبر 16 صفحہ 110 پہ لکھتا ہے، وہ کیا لکھتا ہے آپ خود پڑھ لیں، توجہ رکھیں۔ کہتا ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی نماز سے باہر پڑھنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اب آپ بتاؤ، درود کو یہ مانتا ہے؟ پڑھتا ہے تو سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اور پھر جناب جی درود ابراہیمی کو ناجائز بھی کہتا ہے، گناہ بھی کہتا ہے، اس درود کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، ناقص بھی کہتا ہے۔
وہابیوں کا درود بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو اس درود کے پڑھنے کا حکم دیتے ہیں جاہل پیر ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو درود کو سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے پڑھے، جو درود کو ناجائز کہے، جو درود کو گناہ کبیرہ کہے، جو درود کو مکروہ تحریمی کہے، جو گناہ سمجھے اس کو جناب جی ناقص کہے، کیا وہ درود کا قائل ہو سکتا ہے؟ نہیں میرا دوست، میں اس کو درود کا قائل نہیں مانتا۔ اگر یہ درود کا قائل ہے، کائنات میں درود کا منکر کون ہے؟ پھر مجھے کہنے دیجئے، حضرت امام زین العابدین نے جو فرمایا تھا، علامت اہل سنت والجماعت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصداق اہل سنت دیوبند والے ہیں۔ اس دور میں سرکار کی ذات پہ درود سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، ان کی تبلیغی جماعت بھی زیادہ ہے، فضائل اعمال بھی پوری دنیا میں رب العالمین کے قرآن کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ہر صفحے پہ کئی مرتبہ آقا کی ذات پہ درود لکھا ہوا ہے۔ جب ہم زیادہ پڑھنے والے، نماز بھی ہمارے لوگ زیادہ پڑھے، نماز میں سرکار پہ درود بھی زیادہ پڑھا جائے، پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں زیادہ درود کون پڑھنے والا ہے؟ درود کو ناجائز کہنے والا کون ہے؟ درود کا عاشق کون ہے؟ درود کا دشمن کون ہے؟ یہ صرف ایک کتاب نہیں، میں ایسی کئی کتابیں پیش کر سکتا ہوں جس میں ان لوگوں نے درود کو ناجائز لکھا ہے، درود کو ناقص لکھا ہے، درود کو گناہ کبیرہ لکھا ہے۔ پھر آپ مجھے بتائیے درود کا عاشق کون ہے؟ درود کا منکر کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اب بھی آپ کہیں گے کہ یہ درود زیادہ پڑھتے ہیں؟ بولیے نا یار، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا پروگرام ہے؟ ان کو کہیں کہ یہ بڑے درود کے عاشق ہیں؟ یہ تو سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ آؤ حوالہ پڑھو، حوالہ اگر کتاب میں نہ ہو، جو سزا چور کی وہ میری، اگر کتاب میں حوالہ موجود ہو پھر مولوی سے پوچھنا تجھے سپیکر میں نبض کا پتہ نہیں ہے؟ اوہ ایدے چھ نبض ہون دیئے، اوہ ہاتھ تا اتھے رکھ جیتے نبض ہوئے ہیں؟ اس میں نبض نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کمال نہیں؟ بیچارے نبض چیک کرن گا سپیکر پھت دی بیٹھے، اور تینوں اور کئی شے نہیں لدی نبض بیکھڑ واسطے، سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے۔ میں نے کہا واہ، توجہ رکھیں، اس نے صحیح کہا اگر بجلی نہ ہو تو اس دن صلاۃ کی چھٹی ہے، ہوتی ہے چھٹی ہے نہیں؟ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے، اور جب بجلی نہیں ہے تو پھر نبض چیک کرنے دی لوڑی کا ہی نہیں، پھر چھٹی ہے اس دن، موج کر میں کے۔ توجہ رکھے، میں کہہ رہا تھا اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسے میرے استاد محترم فرما رہے تھے، میں انہی کی بات پہ کچھ تھوڑا سا حاشیہ لگا کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ توجہ رکھے، میں نے کہا امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اذا رأیتم اختلافا فاتبعوا السواد الاعظم، جب تم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر سواد اعظم کو پکڑنا۔ توجہ رکھے، سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا علماء سے، مجھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اشہد اللمحات سے جواب ملا، مجھے ملا علی قاری کی مرکات سے جواب مل گیا۔ میں آگے آتا ہوں، میں نے کہا مجھے انوار ساتیہ مولوی عبدالسمیع رام پوری کی لکھی ہوئی اور جس پر تقریر مولوی احمد رضا خان کی ہے، اس کتاب سے جواب مل گیا۔ سواد اعظم کہتے ہیں جس طرف علماء کی اکثریت ہو۔ سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ بولیے بولیے، میں بات آگے لے چلنا چاہتا ہوں۔ سواد اعظم کہتے ہیں جس طرف علماء کی اکثریت ہو، یعنی آقا یوں فرمانا چاہتے ہیں جس مسئلے میں علماء کی اکثریت ہو اس مسئلے کا ساتھ دینا، جہاں اکا دکا ہو اس مسئلے کو چھوڑ دینا۔ میں نے کہا پھر بات سمجھ آ گئی، پورے پاکستان کے اندر مدارس کا حساب لگا لے، اگر مدارس میرے ڈھیر ہو، علماء میرے زیادہ ہو، اگر میں پورے پاکستان میں اپنے علماء زیادہ دکھا جاؤں، پھر آپ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ساتھ میرا دینا پڑے گا۔ اگر یہ اپنے علماء زیادہ دکھا جائے، رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات بڑی جرت سے کرنا چاہتا ہوں، یہ اپنے سارے مدارس کٹھے کر لے، سارے مدارس۔ وہ ایک بزرگ فرمانے لگے
کہ میں وفاق کا مسئول ہوں، مجھے ایک دفعہ ان کے مدرسے میں جانا پڑا۔ وفاق المدارس پنڈی کے قاضی عبدالرشید سے فرمانے لگے کہ مجھے ایک دفعہ ان کے مدرسے میں جانا پڑا، تو میں ایک جو ہی اندر داخل ہوا تو طالب علم اکٹھے ہو گئے، مجھے کہنے لگے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا یار بہت اچھے لوگ ہیں، دیکھو مولوی صاحب اندر آیا نہیں اور پہلے ہی پوچھنے لگے حضرت کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جی وہ محتمم صاحب سے، او کمرہ ہے جی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو بڑے قریب ہوئے اور اب او کمرہ۔ میں نے محتمم سے پوچھا یار تیرے لڑکے بہت اچھے تھے، میں اندر آیا ہوں تو کہتے ہیں او بہت کیا جانا ہے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ محتمم صاحب سے بالکل او کمرہ ہے، تو یہ مجھے سمجھ رہے نا مراد ختم پوچھ لے آلمگی ختم تو نہیں گیا اور گال کائی لائی۔ ہاں اے نہ سمجھی کہ تیرے کو بہت ادب لال ملو، بیچارے ختم پوچھ رہے ہیں، ختم ہے یا نہیں؟ توجہ رکھے، علماء ہمارے زیادہ اس لاہور کے اندر اگر آپ چل پھر کے دیکھیں، آپ کے علماء نے ایسے مدارس کا جال بچھایا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں ہمارے لاہور میں ایسے کئی مدارس آپ کو ملیں گے جہاں دورہ حدیث شریف ہو رہا ہے اور سینکڑوں تک تعداد ہے۔ اکوڑا خٹک چلے جائیں، پچھلے سال تقریباً 1600 کے لگ بھگ دورہ حدیث کے اندر طلباء تھے۔ انہاں دے 1600 پورے لاہورش کے ہی نہیں ہو گئے، 1600 مولوی جیڑے دورہ حدیث دے وچ ہوئے پورے لاہور ہی نہ لبسے، چیلنج نہ لانا۔ خیر توجہ ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اختلاف پڑ جائے اس جانب کھڑے ہو جانا جہاں علماء کی، بولیے یار، علماء کی اکثریت ہو، علماء زیادہ ہو، اس جانب کھڑے ہو جانا۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ آقا کی ارشاد گرامی کو میں نقل کرتا ہوں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو میں دہراتا ہوں، جس کو صرف ابن ماجہ والے نے نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نہیں، ملا علی قاری نے نہیں، بلکہ مولوی احمد رضا خان کی تصدیق و تصویب و تائید یافتہ کتاب انوار ساتیہ کے اندر مولوی عبدالسمی رام پوری نے نقل کیا ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس جانب علماء کی اکثریت ہو اس طرف کھڑے ہو جانا۔ میں نے کہا اب بات سمجھ آ گئی، اختلاف ختم کر کے میرے ساتھ کھڑا ہو جا، اس لیے کہ پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر علماء کی اکثریت میں دکھا سکتا ہوں، تیرے پاس تو ہے نہیں تو میں دکھا سکتا ہوں۔ عرب والے بھی میرے ساتھ، عجم والے بھی میرے ساتھ، اس بیچارے کو عرب والے بھی اچھے نہیں لگتے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات پہ فرمایا کرتے تھے، مدینہ طیبہ میں ایک آدمی نے کہہ دیا کہ یار یہ دہی تو بڑا کھٹا ہے۔ رات کو آقا کا اللہ اکبر سرکار ملے، فرمایا نکل جا میرے شہر سے، میرے شہر کے دہی کو کھٹا کہتا ہے۔ یار آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا واقعہ؟ بولیے نا، سنا ہے۔ توجہ رکھے، وہ آدمی، اس کو کسی نے کہا ایسا کر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ چلا جا اور ان سے درخواست کر کہ حضرت میری سفارش فرمائیں، ہم استشفاء کے قائل ہیں الحمدللہ۔ وہ چلا گیا، رات کو حضرت حمزہ ملے، فرمایا نکل جا شہر سے، ایمان کی سلامتی چاہتا ہے دور ہو جا۔ یار دہی کو کھٹا کہے کوئی بندہ، آقا کے شہر کے دہی کو کھٹا کہے تو کھٹا ہے، اس پہ کیا ہے؟ اتاب، اس پہ کیا ہے؟ اتاب ہے۔ اور یہ امام کعبہ کو کافر کہے، ہاں کتاب پڑھی ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرے پاس کتاب ہے، میں کوئی ایسے آپ کے سامنے ایسے مذاق نہیں کر رہا، یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے کیا ہر فرقے کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے؟ شرق پور کا لکھنے والا مفتی غلام محمد شرق پوری، اس کے صفحہ 22 پہ لکھتا ہے امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کافر اور مرتد ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، جو ان کو مسلمان کہے وہ بھی کافر ہے۔ یہ ایک اور رسالہ
فیض احمد اویسی نے لکھا ہے امام حرم اور ہم، اس کے اندر اس نے صاف لکھا ہے کہ امام حرمین چونکہ بد عقیدہ ہے اس لیے ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ایک آدمی آقا کے شہر کی دہی کو کھٹا کہے تو حکم ہوتا ہے نکل جا، بولیے نا یار، نکل جا، نکل جا۔ اگر یہ آقا کے شہر کے بلکہ آقا کے مصلی کے امام کو کہے کہ یہ بد عقیدہ ہے، یہ مرتد اور کافر ہے، حکم اس کے لیے بھی وہی ہے کہ یہ بھی نکل جا، یہ بھی نکل جا، یہ بھی بشارہ نہیں مائی سکتا ہوں۔ مولوی بڑی کوشش کر دیں، نورانی صاحب فوت ہوئے نا تو بڑی کوشش کی گئی کہ نورانی کو وہاں دفن کیا جائے، انہوں نے کہا پرا پرا لائے جاوے، یہ ادو دا ترکہ ہے۔ پاکستان دا ایتھرین اور ہمارے اکابر اللہ اکبر جن کو ساری زندگی کافر کہتے رہے وہ جنت البقیع میں سوئے ہوئے ہیں، اور جو ساری زندگی کافر کہتے رہے ان کو وہاں جانے کوئی نہیں دیتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھیں، میں یہی عرض کر رہا تھا سرکار کے شہر کے دہی کو کوئی کھٹا کہے تو آقا اس کو فرماتے ہیں شہر سے نکل جا، اور اگر کوئی آقا کے مصلی کے امام کو کہے کہ یہ آدمی بد عقیدہ کافر اور مرتد ہے، اس کو بھی وہاں۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو سرکار کے اس وقت کے مصلی کے امام کو نہیں مانتے، کچھ وہ بھی ہیں جو اس وقت کے مصلی کے امام کو نہیں مانتے، وہ بھی سمجھ آئے نا۔ کچھ اس وقت کو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے۔ پھر میں نے کہا بات ٹھیک ہے، اگر اس امام کو کوئی نہ مانے اس کے لیے بھی فخرج ہے، کوئی اس امام کو نہ مانے اس کے لیے بھی فخرج ہے، بے شک۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امام بھی نہیں مانتا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو رب نے خلیفہ بنایا اور ایک کھڑا ہو گیا کہتا ہے لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من طین، اس کو میں سجدہ نہیں کرنے والا جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ ایک رب کا خلیفہ تھا، اس کو نہیں مانتا، اس کے لیے انہوں بھی فخرج ہے یا نہیں؟ فخرج فإنک رجیم، نکل جا مردود لانتی۔ اگر اس امام کو اس خلیفہ کو نہ مانے وہ بھی فخرج ہے، اس امام کو نہ مانے یہ بھی فخرج ہے، اس کو نہ مانے یہ بھی فخرج ہے۔ توجہ رکھیں، میں عرض کر رہا تھا سیدنا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کے امام کو برا کہتا ہے، یار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا تو خیال کر لیتا۔ جس کو وہ بھی اچھا نہ لگے، میں سمجھتا ہوں اس کے اپنے ایمان کی بات ہے۔ نیک لوگ، اچھے لوگ امام حرم کے پیچھے پاک صاف جگہ پہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جناب جو بیلی ساڈے وہ لٹرین اچ لک کے بیٹھے کانیاں کنال شرتے ویک رہے ہیں، بھائی آئے تو نہیں کھلے تھوڑا جی ابوا کھلے دیں بات شرتے وید اندر اندر وہ پاک جگہ پہ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ساڑھے بیلی وہ لٹرین اچ بیٹھے۔ میں کہا ٹھیک، وہ اسے جا دے لائے گا تو اسے جا دے لائے گا۔ بھائی کسی کو گالی تو نہیں دے رہے، نہیں، حقائق بتا رہے ہیں نا۔ گالی دینا ہمارا وطیرہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کو کوئی کوستر ہے ہم اس سے بدلہ ہی نہیں لیتے، اس لیے کہ بدلہ ہم لیتے ہی نہیں ہیں، لیکن سرکار کی عظمت پہ اگر کوئی دھبا لگانے کی کوشش کرے تو اسے معاف بھی نہیں کرتے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ابھی تک تو میں ویسے پیار کی باتیں کر رہا ہوں، استاد محترم کی بات پہ حاشیہ لگا رہا ہوں، ابھی تو میں نے ایک اور ترتیب بھی شروع کرنی ہے سبحان اللہ، کہ میں نے وہ عبارتیں بھی دکھانی ہے جس میں نبی پاک کی عظمت کو انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، آپ کو دیکھتا ہوں نا، آپ یہ چیزیں برداشت کر گئے تو وہ لے آؤں گا، ورنہ اسی پہ اکتفا کروں گا۔ توجہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد گرامی مشکات کے اندر موجود ہے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر صاحب مشکات نے درج کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں حق پہ کون ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقشے قدم پر، بولیے نا یار، جو میرے اور میرے صحابہ کے
طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہے۔ میں نے کہا ساری بدعات اٹھا کے لے آ، اگر صحابہ نے تیری بدعت کو دیکھا بھی ہو نا پھر بھی میں تجھے سچا مانتا ہوں۔ صلاۃ و سلام کب شروع کیا؟ مولوی صاحب نے کہا ہماری کتاب نہیں پڑھی؟ کون سی؟ کہتا ہے احکام شریعت مسئلہ نمبر 39، اس میں لکھا ہوا ہے 781 ہجری میں شروع ہوا تھا، لیکن یہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے یہ مولوی احمد رضا کی مہربانی ہے، 781 میں نہیں، یہ اس بیچارے کی مہربانی ہے۔ توجہ رکھے، میں نے کہا مجھے بتا ہندوستان میں کون سا صحابی اس وقت تک موجود تھا اگر امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک صلاۃ ہوتی اگر اذان سے پہلے، تو پھر تو یوں نہ لکھتا کہ سب سے پہلے صلاۃ شروع 781 ہجری میں کی گئی ہے۔ پتہ چل گیا تیری صلاۃ 781 میں شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے صحابہ کے دور میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بلکہ اسلام کی یہ 7-8 صدیاں تک صلاۃ نہیں تھی۔ اب صحابہ کے دور میں تو نہیں تھی، تو پڑھتا ہے۔ اب آپ بتاؤ کیا صحابہ کے پیچھے ہے یہ؟ نہیں، بولیے نا یار، نہیں صحابہ کے پیچھے ہیں؟ نہیں۔ ایک آدمی مجھے کہہ رہے گا مولوی صاحب پڑھ لو تو حرج کیا ہے، صلاۃ ہی کہہ رہے ہیں نا، کوئی بری چیز تو نہیں کہہ رہے۔ میں نے کہا یار بہت اچھی بات تو نے کی ہے اور سوال تجھے کرنا چاہیے تھا۔ میرا سوال تجھ پہ ہے، اگر صلاۃ کو اذان سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کو اذان کے اندر کیوں نہیں پڑھتا؟ پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ سبحان اللہ، للکار ہے، للکار ہے، پڑھ لے تو للکار ہے، للکار ہے، پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ مولوی خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا ایک بات اور سن، تو نے کہا ہم آزان سے پہلے اس لیے پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود و سلام پڑھو۔ تو نے کہا کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، سرکار فرماتے ہیں جو ایک دفعہ درود پڑھے مجھ پہ رب 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو نے کہا ہم اس لیے پڑھتے ہیں، آقا نے فرمایا البخیل من ذکر تو اندہ فلم یصلی علیہ، وہ آدمی بخیل ہے جو میرے اوپر صلاۃ نہ پڑھے جب میرا تذکرہ کیا جائے۔ تو نے کہا آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یصلی علیہ، لا وضوء لمن لم یصلی علیہ، اس کا وضو نہیں جو مجھ پہ صلاۃ نہ پڑھے، مجھ پہ درود نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں جو مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ تو نے یہ ساری حدیثیں سنا کے کہا آقا خود فرماتے ہیں درود پڑھو، اس لیے میں نے اذان سے پہلے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ پھر میں نے کہا میری بھی سن، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک فرمایا وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور صلاۃ نہ پڑھے۔ سرکار نے بے شک فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ بے شک رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نے کہا پھر ان ساری دلیلوں کے ہونے کے باوجود اس لیے تو کہتا ہوں کہ آزان کے اندر بھی شروع کر لے۔ کہتا نہیں اے تو میں نہیں کرنا۔ میں کہ کیوں؟ باہر پڑھ لئیے اندر کیوں نہیں پڑھتا؟ کوئی وجہ تو مجھے بتانا، کوئی فرق تو کرنا۔ ایک اور اٹھا کہتا ہے کہ یار آپ کے پاس کوئی آدمی آ جائے، مثلا میں ہی کہہ دیتا ہوں یار درود پڑھنے کا بہت سارا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ او کما قال، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے میرے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب آپ دیکھیں ایک مثلا میں ہی کہہ دیتا ہوں یار اتنا زیادہ درود کا ثواب ہے، اس لیے آپ جب نماز پڑھ رہے ہو نا، نماز ختم کرتے ہوئے کتنی دفعہ آپ پڑھتے ہیں درود ہیں؟ درود ابراہیمی کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار 10 دفعہ پڑھ لینا چل، تیار ہو جائیں گے آپ؟ نہیں ہیں؟ نہیں۔ آپ نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھی، میں نے کہا یار فجر کی 8 رکعتیں پڑھو، 8 کے اندر کیا ہوگا؟ التحیات 2 بڑھ جائے گی،
بڑھے گی یا نہیں؟ دو بڑھ جائے گی جب التحیات بڑھے گی، السلام علیکہ ایھا النبی بھی آ گیا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید بھی آ گیا، تو دیکھو نا درود زیادہ ہوا یا نہیں؟ تو آپ نماز کو بڑھا لیں گے؟ کیوں نہیں بڑھائیں گے؟ یار درود آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ لگتا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں آپ کو کہتا ہوں چلو یار کوئی 4 ہی پڑھ لو، پر ایک کرو جس ویلے سلام پھیرن لگو نا ایک دی بجائے 3 دفعہ پڑھ لو، آپ تیار ہو جائیں گے؟ کیوں؟ فیض احمد اویسی نے شہد سے میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب کے صفحہ نمبر 156 پہ لکھا ہے، کہتا ہے کلمہ پڑھتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو۔ توجہ توجہ توجہ، اسی کتاب کے صفحہ 191 پہ لکھا، کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جب یہ آیت تلاوت کرو تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو۔ میں کیا پڑھ لینے جھارج کیے، تسی کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر سب باتوں کا کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے مولانا اچھے خاصے سمجھدار آدمی ہو، ان جگہوں پہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ میں کہا چلو اتھے ثابت نہ اتھے باہر ثابت ہے، اذان تو پہلے جڑا پڑھی بیٹھا ہے ادھر ثابت تھا نہیں، اگر ادھر ثابت نہیں تو نہیں پڑھتا، یہاں بھی ثابت نہیں تو نہیں پڑھ بولنا یار، نہیں پڑھنا چاہیے نا۔ میں آپ کو مسئلے سنا رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، میں تو آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں۔ استاد جی نے جو شروع کیا میں کہتا ہوں اسی کو بات کو لے کے چلے، اور آپ کو احادیث سنا رہا ہوں اور احادیث کی تشریح کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ ما اصحابی، جو راستہ میرا اور میرے صحابہ کا دیا ہوا ہے اس پہ قائم رہنا، اس پہ جناب جی چلتے رہنا، تو پھر تم لوگ کامیاب ہو۔ اب جتنی ان لوگوں نے بدعات چالو کی ہوئی ہے، مثلا اذان کے ساتھ صلاۃ ہے، مثلا جنازے کے بعد دعا ہے، مثلا جناب جی نماز کے بعد کلمے کا ورد شریف ہے، جتنے کام ان لوگوں نے شروع کیے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کہ صحابہ نے کیے؟ کہتے نہیں جی صحابہ نے تو نہیں کیے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ کے پیچھے چلنا، میرے اور صحابہ کے پیچھے چلنا، تو تم نے تو ان کے پیچھے چلنا گوارا نہیں کیا، پھر کیا بنے گا؟ پھر میں تجھے کہوں کہ تو رائے راست پہ ہے۔ چلو یار ایک اور بات کر کے بات کو آگے لے چلتا ہوں، مختصر کرتا ہوں، گھنٹہ پورا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا یار عوامی فیصلہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عوامی فیصلہ کر لیں گے۔ تو بھی ایک اپنا عالم لے آ، ایک ہماری طرف سے بزرگ ہو جائیں گے اور ایک غیر مقلدین کی طرف سے بلا لیں گے۔ 3 بندے 3 آدمی ہیں، ان کو بٹھا دیں گے اور ان سے کہیں گے دیکھو جی ہمارے لوگ لڑ لڑ کے پہلے بہت خرابی ہو چکی ہے، ساری دنیا کا کفر ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے اور ہم آپس میں لڑتے اچھا نہیں لگتے، ایسا کرو یار تم آپس میں سلو کرو۔ تم 3 آدمی بیٹھ کے نا جس بات کو سواد کرتے آؤ، ٹھیک کہتے آؤ، بس اس کو لے لیں گے۔ جس پہ تم 2 اکٹھے ہو جاؤ اس مسئلے کو لے لیں گے، جس پہ تم ایک رہ جاؤ اس کو چھوڑ دیں گے۔ 3 آدمی، ایک غیر مقلدوں سے لیا، ایک ان سے لیا، ایک ہماری طرف سے، بیٹھ گئے۔ بھائی جس پہ 2 اکٹھے ہو گئے مولوی اس مسئلے کو لکھ لیں گے کہ یہ مسئلہ بولیے نا یار، اور جس پہ کلہ مولوی رہ گیا، اکیلا مولوی رہ جائے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب شروع کریں بات۔ میں نے کہا عوامی فیصلہ بھی میرے حق میں ہے، سرکار کی احادیث بھی فیصلہ میرے حق میں دیتی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی فیصلہ میرے حق میں دیتے ہیں، اور عوامی لوگ بھی فیصلہ میرے حق میں دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا 3 آدمی بیٹھ کے، ہاں بھائی پہلے مسئلے کون سے چھیڑنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پہلے رفع یدین کا مسئلہ چھیڑو۔ مسئلہ رفع یدین کا اٹھایا گیا، مسئلہ رفع یدین والا ایک طرف رہ گیا، 2 مولویوں نے کہا بھائی نہیں کرنا چاہیے، ہم اپنی جگہ رہے۔ یہ دوست ہمارے پاس آ گئے، کہتے جی نہیں ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بھائی فاتح خلف الامام
انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آگے نہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہاں بھائی چھیک کے آمینہ کیے, ان چھیک کے کیے جو وہ نہیں کہنا چاہیے, وہ پھر ہمارے ساتھ. اچھا بھائی ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے, پھر وہ آگے کہتا نہیں. اچھا بھائی یہ بتاؤ روضہ پاک پہ سلام پڑھا جائے تو سنتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں, یہ پھر ہمارے پاس کہ نہیں سنتے ہیں. ان کے جتنے مسئلے اٹھاتے جاؤ گے وہ بیچارہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا؟ اب ان کو اٹھاؤ. ہاں بھائی تم انگوٹھے چومتے ہو, تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ. میں نے کہا یہ بتا, یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار نہیں تھے. اس نے کہا جھوٹ بولتے ہیں, میں تمہارے ساتھ. میں نے کہا یہ کہتے ہیں میلاد کا جشن ایسے منانا چاہیے جیسے ہم مناتے ہیں. اس نے کہا بالکل غلط کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا تو بتا یار, تم جو کہتے ہو کہ سرکار دو عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کے جناب انگوٹھے چومنے چاہیے. اس نے کہا نہیں جناب. میں نے کہا علم غیب کا مسئلہ, وہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ. میں نے کہا بشریت کا مسئلہ, وہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ. جتنے مسئلے اس کے اٹھاتے آؤ گے وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا. میں نے کہا مجھے نہ ادھر جانے کی ضرورت نہ ادھر جانے کی ضرورت, یہ بھی میرے پاس آتا ہے, یہ بھی میرے پاس. مسلک اہل سنت دیوبند حق پہ. ہم ایسے نہیں کھڑے ان لوگوں کے ساتھ معاذ آپ کہہ کہ جی یہ اکابر دیوبند سے محبت ہے اس لیے نہیں. محبت اپنی جگہ پہ. ہم لوگ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ بصیرت کی بنیاد پہ کھڑے. سبحان اللہ. اللہ کریم ان سے کام لے رہا ہے دین کا. اور ایک بات اور کہتا جاؤں, میں نے بڑی جگہ کہا ہے, مجھے آ کے مطمئن کرو, سمجھاؤ مجھے. ایک طرف تیرے اعلیٰ حضرت کا عشق, ایک طرف قاسم العلوم کا عشق ہو, ان دونوں کے عشق کا موازنہ کر کے دکھاتا ہوں. توجہ رکھنا, اعلیٰ حضرت مدینہ جاتا ہے, راستے میں جوتا گم ہو جائے تو اعلیٰ حضرت کہتا ہے جوتا نیا لینا ہے. جوتا پہن کے پھر روضہ پاک پہ حاضری دیتا ہے. فیضان اعلیٰ حضرت نامی کتاب شبیر بلادر لاہور سے چھپی ہے, اس کے صفحہ 159 پہ یہ بات درج ہے. قاسم العلوم والخیرات مدینہ تشریف لے جائیں تو راستے میں کئی میل پہلے جوتا اتار دیتے ہیں. یارو پسند نہیں کرتا, ہو سکتا ہے آقا کے نالین یہاں لگے ہو, سرکار کے نالین شریفین یہاں لگے ہو, اور میرا غلیظ جوتا اوپر آ جائے, مجھے یہ پسند نہیں ہے. میں نے کہا اپنی محبت بھی دیکھ لے, قاسم العلوم کی محبت بھی دیکھ لے. اگر دنیا میں انصاف ختم نہیں ہوا ساری کائنات کہے گی جو اعلیٰ حضرت کا عشق ہے وہ قاسم العلوم کے عشق کے گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو اپنا بھی عشق دیکھ لے, میرے اکابر کا عشق بھی دیکھ لے. اگر انصاف اور اعتدال اور غیر جانبداری ہو, ورنہ بندہ پٹھا ٹورے تو بات اب مرضی دی گل ہے. وہ کراڑ دی ماں بڑھ گئی آئی دریاج, ساری دنیا این تلاش کرے جی دے پانی وہیں دا پیا ہے تے کراڑ اتتا تلاش کرے. وہ لوگ آگا کملہ تنو میری زبان سمجھ آتی ہے, چنگے تُسا جانگ آلے انو منن آلے تو انو زبان ہی نہیں سمجھ آتی. واہ بھائی واہ, میں تو انہیں جانگی جو آیا بیٹھا یار. تو لوگ آگا میاں ساری دنیا ایدے گلیں دیئے, تو اتتا گلیں نا. او سکے گالے ہے ساری زندگی یہ پٹھی ٹور دی رہی ہے. میں نے ہون بھی یہ لگتا ہے اے این پٹھی ٹوری ہے, سیدھے پاسے نہیں بہن دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی عقیدت و محبت اہل سنت دیوبند والوں میں بھی دیکھو, ان میں بھی دیکھو. مولوی احمد رضا خان کے متعلق لکھا ہے, اس سے پوچھا گیا حضرت سبز رنگ کا جوتا پہننا کیسا ہے؟ اس نے کہا جائز ہے. قاسم العلوم والخیرات کو سبز رنگ کا جوتا بنا کے دیا گیا, حضرت نے نہیں پہنا. کیوں؟ فرمایا روضہ پاک کا رنگ سبز. میں تیرے عشق علماء دیوبند, عشق علماء دیوبند, پیارے علماء دیوبند. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اختلاف نہ ڈالو, پیار محبت سے بات سمجھو.
ہم نے گالی نہیں دی، ہم نے کوئی سب و شتم نہیں کیا، نہ ہمارا شیوہ ہے، یہ تمہیں مبارک، لیکن آپ کو حدیث سے سنا کے بتا رہا ہوں کہ اہل سنت دیوبند والے بولیے 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 حق پہ ہے، یہ سنی ہے، توجہ رکھے، سنی یہی لوگ ہیں، ورنہ سنت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، سنت پہ چل کے دکھانا، بولیے یار، اصل تو کام یہ ہے نا کہ بندہ سنت پہ چلے، یہ تو کوئی بات نہیں کہ نام سنت کا لے اور چلتا اپنی مرضی۔ توجہ رکھے میری طرف، میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں اہل سنت دیوبند والوں کا اس دور میں کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے میرے پاس کتاب میں پیش کرتا ہوں، حوالہ آپ دیکھیں، یہ کتاب کا نام ہے احکام شریعت، اس کے صفحہ 237 پہ یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ مولوی احمد رضا خان کو کسی نے کہا حضرت جی مجھے مدینہ طیبہ سے کسی نے خط لکھا، حضرت مجھے پیسے چاہیے۔ کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے۔ توجہ میری طرف رکھیں، ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، کوئی بات نہیں، آپ مجھے دیکھیں، کہیں کوئی بھاگنے والا نہیں ہے۔ ہم لوگ میدان میں کٹنا جانتے ہیں، ہٹنا نہیں جانتے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھو، آپ تو ان کو ماننے والے ہو جو لوگ میدان میں کٹ گئے پر ہٹے، اپنے موقف پہ جان دے دی پر ہٹے، ہم وہ لوگ ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے بڑے بڑے ان کے رؤساء کو لگام چڑھائی ہے۔ یہ آپ کے شہر کا اشرف آصف جلالی عقیدہ توحید سیمینار کرنے والا، اس نے جناب جی ایک دفعہ حضرت شیخ لاہوری رحمت اللہ علیہ کے متعلق نازیبہ لفظ کہے تھے۔ میں نے لاہور کی سرزمین پہ آ کے کہا تھا، میں نے کہا جلالی اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ دیوبند والے یہ بغیرت نہیں ہے، دیوبند والے کمزور نہیں ہیں، دیوبند والے دلائل کی دنیا میں بہت سا انبار رکھتے ہیں، بولنا بھی تو اس سے زیادہ جانتے ہیں، دلائل بھی تو اس سے زیادہ رکھتے ہیں، سلیقہ بھی تو اس سے زیادہ رکھتے ہیں، اور کتب بھی تو اس سے زیادہ رکھتے ہیں، علم کی دنیا میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اپنی زبان کو لگام دے، ورنہ یاد رکھ مولوی احمد رضا کو مشک و عنبر کا نہایا ہوا نہیں ہے، مولوی احمد رضا خان کوئی زمزم کا نہایا ہوا نہیں ہے۔ اگر میرے اکابر پہ تنقید ہو سکتی ہے، احمد رضا پہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا آئندہ اگر توحید سیمینار میں تو نے زبان میرے اکابر پہ کھولی، پھر تیرے احمد رضا خان کے خلاف وہ زبان استعمال کی جائے گی جو دنیا دیکھے گی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ ہماری خاموشی کو ہماری خاموشی کو بس بزدلی مت سمجھو، ہم چاہتے ہیں کہ امن کی فضا قائم رہے، ورنہ وہ زبان ہمیں بھی آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم مولوی احمد رضا خان کے شب و روز آپ کے سامنے کھولیں، آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن اس لیے کہ فتنہ پیدا نہ ہو۔ اور اس کے بعد والے توحید سیمینار پر جلالی صاحب نے زبان کو کنٹرول کیا، اور میں بڑی اگلی بات کہنے لگا ہوں، اس دفعہ اگر پھر اس نے اس طرز کی گفتگو اگر کی تو پھر ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ اسی لاہور کی سرزمین پر مولوی احمد رضا خان کے خلاف ہم بھی پھر حوالہ دکھائیں گے، دیکھو اس کو بھی پہچانو۔ آپ کو محبت کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو وہ سنانے لگا ہوں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تقریر تو اب شروع ہونے لگی ہے، آپ تھک گئے میرے خیال میں، نہیں تھک گئے۔ توجہ رکھے، کتاب کا نام ہے احکام شریعت۔ کیا نام ہے؟ احکام شریعت۔ اس کتاب کے صفحہ 237 پر لکھا ہے، مدینہ طیبہ سے مولوی احمد رضا خان کو خط آیا، حضرت مجھے کچھ پیسے بھیجیے۔ کسی دوست نے کہا، وہ کہتا ہے کہ بدھ کے دن ڈاک چلی جاتی تھی، منگل کے دن مجھے خیال آیا اوہو پیسے بھی بھیجنے ہیں اور ابھی تک پیسوں کا انتظام نہیں ہوا۔ کہتا ہے کہ منگل کے دن میری عادت
ایسی تھی کہ مغرب کی نماز کے بعد میں استنجے کے لیے جاتا ہوں، میں منگل کے دن آ گیا، پیسوں کا انتظام نہ ہوا، میں حسب معمول استنجا کے لیے چلا گیا، میں نے وہاں عرض کیا، استنجا کے لیے چلا گیا اور میں نے آقا کی خدمت میں عرض کیا، حضرت مجھے پیسے عطا کیے جائیں، آپ کے شہر ہی میں بھیجنے ہیں۔ باہر سے میرے بھتیجے حسنین نے آواز دے کے کہا، چاچا جی باہر آؤ، کم ہو گیا۔ میں کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بیت الخلاء میں اس قسم کی گفتگو کا سوچنا کیا محبت ہے؟ کیا اس کو میں عقیدت کہوں؟ کیا اس کو میں سرکار سے تعلق اور محبت کہوں؟ جو آدمی بیت الخلاء میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے، جو سرکار کی خدمت میں بیٹھ کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس قسم کے جملے وہاں بیٹھ کے کہے، میں اس کو حضور کا عاشق نہیں مان سکتا۔ بے شک دنیا کی مرضی مانے پر میں نہیں مان سکتا۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، کتاب کا نام ہے سیرت امام احمد رضا۔ کیا نام ہے؟ سیرت امام احمد رضا۔ لکھنے والا مولوی عبدالحکیم اختر شاہ جہان پوری۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 45 پہ لکھا ہے، مولوی احمد رضا جب سوتا تھا لفظ محمد کی شکل بنا کے سوتا تھا۔ پھر آگے دیکھ اس کا جناب جی، اس کی ہمت دیکھ، اس کی سوچ دیکھ۔ کہتا ہے کہ اس کا سر میم بنتا تھا، اس کی کونیاں ہا بنتی تھی، اس کی کمر دوسری میم بنتی تھی، اس کے پاؤں دال بنتے تھے۔ جو لفظ محمد کی دال کو جناب جی احمد رضا کا پاؤں بنائے، میں اس کو عاشق کیسے مان سکتا ہوں؟ یار یاد رکھ، سرکار کا جسم بھی پاک ہے، سرکار کا اسم بھی پاک ہے، آقا کا جسم بھی بے مثال ہے، آقا کا اسم بھی بے مثال ہے۔ ہم سرکار کے جسم مبارک کی توہین کو بھی برداشت نہیں کرتے، سرکار کے اسم مبارک کی توہین کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ یاد رکھو، کوئی اس کو عاشق کہے اس کی مرضی ہے، لیکن میں اس کو عاشق نہیں مان سکتا، اس لیے کہ جو سوتے ہوئے لفظ محمد کی شکل بنائے پھر اپنے پاؤں کو لفظ محمد کی دال قرار دے، میں اس کو عاشق ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں۔ ساری کائنات عاشق مانتی چلی جائے لیکن میں ماننے کے لیے نہیں۔ آپ تیار ہیں؟ نہیں۔ یار حیرت کی بات ہے، جو سرکار کے اسم مبارک، ہائے ہائے، ایسا میٹھا نام ہو کس کا سکتا ہے؟ ایسا پیارا نام ہو کس کا سکتا ہے؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نام اعلیٰ ہیں، سارے نام مبارک ہیں، سارے نام برکت والے ہیں، سارے نام اطیب و اعلیٰ ہیں اور منزہ و مطار ہیں، لیکن جو خوبی، جو چاشنی، جو جناب جی برکات سرکار کے اسم مبارک میں ہے وہ کائنات کے اور ناموں میں نہیں ہے۔ ساری کائنات سرکار کے نام اقدس پہ قربان کی جا سکتی ہے۔ اس نام کی عزت دل اس شوق سے پوچھو، نام جان آ گئی تم نے، جان آ گئی تن میں لیا نام محمد۔ اور عاشق کا دل تو سرکار کا نام سن کے بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن تیرا اعلیٰ حضرت سرکار کے نام مبارک کی طرح اگر وہ سوتا ہے، سرکار کے نام مبارک کے حرف دال کی طرح اپنے پیر کو بناتا ہے اور تم اس کو مشہور کرتے چلے جاتے ہو۔ غیرت کی بات ہے، اس کو بھی تم عشق کہتے ہو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے رب کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، علماء دیوبند والے اس کو گستاخی مانے، وہ پھر بھی پیغمبر کے گستاخ، تو اس کو عشق مانے تو پھر بھی سرکار کا عاشق۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، عشق علماء دیوبند۔ توجہ توجہ، بس نعرے کم لگائیں، بات ختم کریں۔ ساری کائنات کو رب نے کیوں بنایا؟ کس کی وجہ سے بنایا؟ ساری کائنات کو رب نے امام الانبیاء، سرور کون و مکان، راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا ہے۔ بولیے نا، بنایا ہے۔
یہ میرا امام ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ میرے اکابر نے بھی اپنی کتب میں لکھا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید نے یک روزہ میں اس کو لکھا ہے۔ قاسم العلوم والخیرات نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اور دیگر میرے اکابر نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ آ گیا میرے اکابر یوں کہتے گئے، اگر آقا نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ کی جاتی۔ لیکن یہ کتاب دیکھ، کتاب کا نام ہے اسرار اللہ قوم، لکھنے والا گجرات کا ان کا مفتی اعظم حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھتا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 94 میں کہتا ہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں میرا دوست، میرے اکابر نے مجھے جو ایمان اور عقیدہ سکھایا ہے اس عقیدے میں یوں ہے، اگر آقا نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ تیرا عقیدہ ہے کہ شیطان نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور تسا دسو ان سرکار دا میں عاشق آکھاں؟ نہیں۔ اس کو سرکار کا عقیدت مند کہوں؟ نہیں۔ میاں تو اگر میرے اکابر کے خلاف زبان استعمال نہ کرتا تو ادھر کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو جلسہ رکھا جاتا۔ پھر بھی ہم نے تیرے بزرگوں کو کچھ نہیں کہا۔ مولوی احمد رضا خان کی بات ہم نے مشروط رکھ دی ہے، کہا تو کچھ نہیں اسے نا، یہی کہا ہے نا کہ بھئی مشک و عنبر کا تو دھویا ہوا نہیں ہے، زمزم سے تو نہایا ہوا نہیں ہے۔ اگر میرے اکابر پہ تنقید ہو سکتی ہے تو اس پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میرے اکابر کو تو معاف نہیں کرے گا میں کب تک برداشت کروں گا؟ ہاں کب تک معاف کروں گا؟ بالآخر مجھے احمد رضا پہ بھی تنقید کرنی پڑے گی، لیکن ابھی نہیں۔ کچھ تھوڑا جی رکھ ہی لو نا، کائی مارو تے کائی الارو، اے نہیں کہ سارے فیر ہکے باری کر دیو تے پھر خالی بیٹھے، پھر اینیے بیٹھے ہوئے کہ یار گالتے ہو اسی جڑی ہو گئی، پھر تو سان کے نہ سڑنے پہ تقریر تا ہکے باری مولوی سنائے چھوڑیے ساری، اور تے گال مک گئی۔ توجہ رکھے، میں نے کہا آقا نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، یہ کہتا ہے شیطان نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی۔ تیرا ایمان اور ہے، میرا ایمان اور ہے۔ میں سرکار کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے میں بات کر کے دو باتیں صحابہ کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اس لیے کہ آپ سارے صحابہ کے دیوانے ہیں، سبحان اللہ، ہیں یا نہیں یار؟ بولیے نا یار، صحابہ کے پروانے ہیں، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ لیکن یاد رکھ، صحابہ کا غلام کوئی بن کے تو دکھائے نا، محض بات کرنے سے غلام نہیں بلکہ بات بھی کرے اور عمل بھی کرے۔ صحابہ کا نام تو لیتا ہے، صحابہ کی نہیں مانتا۔ میں تیرے پاس ایک اور جناب جی مسئلہ رکھنے لگا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مرقع شہادت۔ یہ کتاب لکھنے والا منظر الاسلام بریلی کا صدر مدرس، جس کو شمس بریلوی کہتے ہیں، اس نے اپنی کتاب مرقع شہادت کے صفحہ نمبر 42 پہ لکھا ہے، مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، جو کسی دور میں رشدی نے بات کی تھی، جو کلینی بات کرتا تھا، جو موسوی نے بات لکھی تھی، جو جناب جی خمینی نے اپنی زبان سے جملے نکالے تھے، کیا میں اس کو صحابہ کا ماننے والا کہوں؟ کیا میں اس کو صحابہ کا عقیدت مند کہوں؟ کیا میں اس کو صحابہ کا محب کہوں؟ کیا صحابہ کا پیار کرنے والا کہوں؟ اس نے اپنی کتاب مرقع شہادت کے صفحہ نمبر 42 پہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ مسلمانوں کے مظلوم خلیفہ سیدنا امیر المؤمنین جناب عثمان کو دفن کے لیے یہودیوں کے قبرستان میں جگہ ملی۔ میں نے کہا ہے وہ تو نے بھوک بیماری ہے تو اس صحابی جلیل بیماری ہے جس کے گھر میں پاک پیغمبر کی 2 بیٹیاں موجود ہو۔ ساری کائنات کے اندر میں کہتا ہوں کہیں حوالہ موجود نہیں ہے حضرت عثمان کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہو، بلکہ اٹھاؤ کتب آپ کو پتہ چلے گا سیدنا عثمان ذی النورین کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ لیکن یہ تیرا منظر الاسلام بریلی کا عالم، جس کو تو شمس بریلوی کہتا ہے اور شعبہ فارسی کا صدر مدرس تھا، وہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس سے بڑھ کے بغیرتی اور دیوسی کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک صحابہ کو، جو صحابہ کو معاف نہ کرے، توجہ، جو صحابہ کو معاف نہ کرے، ہم اسے کہیں کہ میں تیرا غلام بنتا ہوں، نہ ہی غلامی چاہیے، ہمیں اس کا غلام بننا ہے جو صحابہ کا غلام ہوگا۔ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام،
توجہ توجہ، ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اسی کتاب کے اگر حوالہ نہ ہو، جو سزا چور کی وہ میری، اگر حوالہ کتاب میں موجود ہو پھر سوچنے پہ آپ مجبور ہو جائیں۔ میں یہ بات نہیں کرتا کہ کیا ہونا چاہیے، یہ خود آپ سوچے۔ توجہ رکھیں، کتاب مرقع شہادت صفحہ نمبر 72 پہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ جناب جی صحابہ کرام کے اندر لڑائی تھی، لڑائی سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہم اجمعین کے مابین ہو گئی تھی۔ ہمارے لیے دونوں ماں باپ کی حیثیت بے شک اور پیو تے ماں لڑ پاویں تے تساں کیدا ساتھ دے سو؟ پیو دا دے سو کہ ماں دا دے سو؟ دو آدھو ایک پاسو لتر ادو مرے سو ایک ادو مرے سو؟ نہیں جی، دو ماں دا ساتھ یہ مطلب ہے نا؟ دو ماں دا مطلب اے نہیں کہ اسی لڑائی دو پاسو کر رہی ہے، مطلب اے کہ رسائی کرے سائیں، چھڑائی سائیں، ابے نو چھڑائی سائیں، اماں نو چھڑائی سائیں، پہ لڑو نہیں، انجا ہی ہے نا؟ یہ ماں دا ساتھ دے سو ایک کمزور ہے، چلو ایک لتر پیو رو جاندہ کرا، انجا کر سو؟ نہیں بھائی، ہمارے لیے جیسے ماں باپ لڑ پڑے تو ہم دونوں کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، سلو کراتے ہیں، ہم دونوں کے ساتھ ہیں، ہم دونوں کے اندر اتفاق پیار محبت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھنا، یہ مرقع شہادت والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب صحابہ کے درمیان جنگ ہوئی، کچھ صحابہ اٹھے کہ سلو کرانی چاہیے لیکن سلو نہ ہو سکی، اور اگلا جملہ سنے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص، یہ دونوں آئے، سلو کی کوشش ہوتی رہی لیکن سلو نہ ہوئی۔ پھر کہتا ہے کہ بالآخر وہ عداوت اور نفاق جو کا تو باقی رہا۔ میں نے کہا صحابہ میں منافقت نہیں ہو سکتی، صحابہ رحماء بینہم ہے، رب کا قرآن ان کو کہتا ہے تو صحابہ کے اندر نفاق مانے، میں تجھے صحابہ کا غلام کیسے مان جاؤں گا اور اپنا امام کیسے مان جاؤں گا؟ میں اس کو اپنا امام مانتا ہوں، جو صحابہ کی غلامی کا حق ادا کرے میں اس کا واقعہ غلام ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو صحابہ میں نفاق مانے آپ اس کے غلام بنیں گے؟ نہیں۔ اس کو امام مانیں گے؟ نہیں میرا دوست۔ اسی نے مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب تفسیر نور العرفان کے اندر وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ کے تحت لکھا ہے، کہتے ہیں جنتی لوگوں کے دلوں سے کینہ وغیرہ نکال دیا جائے گا، جیسے سیدنا علی اور معاویہ۔ میں نے کہا کیا بات کرتا ہے، ان کے دلوں میں کینہ تھا ہی نہیں، نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جنت تک ان کے دلوں میں کینہ مانتا ہے۔ جو صحابہ کے دلوں میں کینہ مانے، جو صحابہ کے دلوں میں عداوت مانے، جو صحابہ کے دلوں میں نفاق مانے، میں آپ کو پوچھتا ہوں اس کو امام ماننا چاہیے؟ نہیں بھائی، میرا ایمان نہیں کہتا کہ اس کو امام کہوں اپنا۔ امام اس کو مان جو صحابہ کا سر سے پاؤں تک غلام۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس صحابہ کا غلام تو ہونا کہ سمجھ نہیں آئی؟ گل مکا چھوڑیے، تھک تو نہیں گئے؟ بابے سارے تھک کے بیٹھن کے مولوی جی اسی تو تہجد دی نماز ہی پڑھنی ہے، تو کیڑے رولے نو لگ گیا؟ مینوں بھی خیال واقعہ ہے تساں بزرگاں دا کم کار والے لوگ ہو، دیہات دے وچ کم کار کر دل، کوئی جناب جی آج کل کڑکا تیار ہیں، کوئی داتریاں طریقیاں کرا رہے ہو سی تے کوئی جناب جی ہیں اور تھرے شر رہے ہو جناب سیدھے کرا رہے ہو سی، بلیڈ شلیڈ بیون کڑکا تیار ہیں تو انہیں مولوی صاحب وہ 1.5 گھنٹہ تو ہو گیا بس ہی کریے چاہ کہتا ہے ربیع الاول کے جلوس اور خرافات ضرور بیان کریں۔ مجھے کہنے لگا ایک آدمی کہتا ہے کہ تو سرکار کی ولادت نہیں مانتا، توجہ رکھنا، میں نے کہا ولادت کا معنی ہے پیدا ہونا، میں سرکار کی ولادت مانتا ہوں، ولادت تو نہیں مانتا۔ کہتا ہے میں کیسے نہیں مانتا؟ میں نے کہا میرے پاس کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے شہد سے میٹھا نام محمد، اس کے صفحہ 205 پہ لکھا ہے جو بجاتے تھے انی عبدہ کی بانسری ہر دم خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے۔ کہتا ہے کہ سرکار خدا کے عرش پر خدا بن کے نکلیں گے، جو آقا کو خدا مانے وہ ولادت کیسے مانتا ہے؟ مان سکتا ہے؟ نہیں مان سکتا۔ یہ کتاب دیوان محمدی میرے پاس موجود ہے، اس کا صفحہ 149 کہتے ہیں جسے کہتے ہیں بندہ قل هو اللہ بن کے نکلیں گے۔ اب آپ بتاؤ جو آدمی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا ہو وہ ولادت مانتا ہے؟
وہ میلاد مانتا ہے تو میلاد تو میں مانتا ہوں، تو نہیں مانتا۔ توجہ کرنا، کہتا ہے کیسے مانتا ہے؟ تجھے میلاد کی خوشی بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں، میرے اکابر کی کتب اٹھا کے دیکھ لیتا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدوں نے عجیب بات لکھی ہے، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور ربیع فی ربیع فی ربیع نور فوق نور فوق نوری۔ حضرت فرماتے ہیں جس گھڑی میں آمنہ کے لال اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس گھڑی کو رب نے کائنات کے تمام اوقات پہ فضیلت دے دی ہے۔ حضرت فرمانے لگے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ کریم نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی قسم اٹھائی ہے، اور زندگی پیدائش سے شروع ہوتی ہے تو سرکار کی پیدائش کی بھی قسم بولیے یار۔ حضرت تھانوی تو یوں لکھتے ہیں، اور کون مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جس کو سرکار کی پیدائش کی خوشی نہ ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں۔ بولیے یار۔ نہیں۔ ایک آدمی مجھے کہہ رہے یہ یار آپ نے موضوع دوسرا چھیڑ دیا، 1 گھنٹے دا پورا موضوع ہے تو میری تو بیبری باج بہنی ہے۔ بیبری جانتے ہو؟ کوئی نہیں جانتے، پھر تسی آتے ہو پنجابی ہے چھڑاؤ۔ میں گیا مری تے مری انہوں نے کہا جی اپنی زبان ہے، اور میں کہا خدا دے بندے ہو میری زبان تسی نہیں جی اپنی۔ اتھے میں گل کی تھی، گل اتھے مولوی گیا ٹوکا، اتھے جناب انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے چیلنج کیتا، کہتا ہے اللہ فضل الرحمان ایتھے سٹیج میں تین 10 دیاں گا۔ میں آکھیا خدا دا بندہ اپنی کوئی حیثیت ویک، کیا پیتی دا شوربا، تیری باں سیدھی ہوندی نہیں، این کٹھی کی دی بتا یہ نلکا گینے دو میں، تیری باں تا سیدھی نہیں ہوندی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے چیلنج کرنا۔ ساڑھے تا لیڈر ہیں نا، بزرگ ہیں ساڑھے، میں کہا تو انہوں نے چیلنج کرنا، جیڑے تیرے پچھو ودن پہ مناظرہ کر ساڑھے نال کیوں نہیں کرتا؟ مولانا فضل الرحمان تو تیرے منہ تے بجھا ہی نہیں مریں دے۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی زبان میں بجھے کا بڑا غلط معنی ہے، تو صحیح میری زبان سننے دے چکر جو بیٹھے اپنی زبان ہے سنا۔ وہ بعد میں مجھے کہتے ہیں مولانا آپ نے تو بڑی سخت بات کہتی، میں کہا بھئی کیڑی سخت؟ کہتے یہ نہیں کہنا تھا، میں کہا بھئی تو سوچو آگا اپنی زبان ہے، ساڑی زبان ہے تو بجھا آدھر نا کھلئی این آدھر نا این ہوندہ ہے۔ تو میں کہا میں نو کی پتا بھئی توڑی زبان ہے کی ہوندہ ہے، تو سی آدھے ہو ساڑی اپنی زبان ہے چھوڑا، پھر میں کو بجھا شجھا آگا ویسا پھر توڑے واسطے مسئلہ بڑھتے اور تو ٹھیک ہے۔ توجہ رکھے، وہ مجھے کہنے لگا مولانا اس کو پھر اگر تجھے خوشی ہے تو عید کیوں نہیں کہتا؟ میں نے کہا یہ ذوق اپنا اپنا ہے، میں عید نہیں کہوں گا، خوشی ضرور ہے مجھے۔ کہتا ہے کیوں؟ وجہ تو بتا دینا۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے عید کی خوشی کم ہوتی ہے، آقا کی آمد کی خوشی زیادہ ہے۔ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا عید الفطر آئی تو خوشیاں لے کے آئی، جب چلی گئی تو خوشیاں بھی۔ عید الاضحیٰ آئی تو خوشیاں لائی، جب چلی گئی تو خوشیاں بھی لے کے گئی نا۔ میں نے کہا اگر عید کہہ دوں تو خوشی تھوڑی ہے، میرا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ نے کائنات میں خوشیاں بانٹی ہی اس دن ہے جب آقا تشریف لائے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، توجہ رکھنا۔ میلاد مانتا تو ہوں میں، خوشی مانتا تو ہوں میں، لیکن منانے کا انداز الگ ہے۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا انداز تیرا یہ ہے، تو مناتا ہے ڈھول بجا کے، تو مناتا ہے رقص کر کے، تو مناتا ہے انڈیا کے گانے چلا کے، تو مناتا ہے جناب گلیاں سجا کے۔ میرا منانے کا انداز ہے، میں میلاد ایسے مناتا ہوں جیسے صحابہ مناتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا صحابہ نے کیسے منایا؟ میں نے کہا اٹھا اپنے اشرف جلالی کی کتاب ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، صفحہ 38 میں لکھا ہے صحابہ کرام کی تلواریں میدان جنگ میں میلاد مناتی تھی۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی، ہم میلاد جہاد کر کے بھی مناتے ہیں، ہم میلاد سنت کو پورا کر کے بھی مناتے ہیں۔ تو جہاد بھی نہیں کرتا، سنت پہ بھی نہیں آتا، جہاد کے علاوہ تو میلاد پہ آتا ہے، جہاد کے علاوہ تو فساد پہ آتا ہے، سنت کو چھوڑ کے تو بدعت پہ آتا ہے۔ تیرا میلاد منانے کا انداز اور ہے، میرا اور ہے۔ مناتا میں بھی ہوں، مناتا تو بھی ہے۔ بڑا لمبا عنوان ہے، اس پہ پھر اور زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، پھر کبھی صحیح زندگی رہی تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ
کہتا ہے منکرین جہاد کا ضرور بھی کر دے، وہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور کوئی پرچی ہے؟ بس کریے۔ بس لوگ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ عقیدہ حیات النبی تو میں اپنی تقریر میں بیان کر چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو آقا خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور اگر دور سے پڑھا جائے تو فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ یہ احادیث کی کئی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس لیے اس کے انکار کی ضرورت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیسے سنتے ہیں؟ بھائی عقل کا معاملہ نہیں ہے، یہ وحی کا معاملہ ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں تو آپ مان لو، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ ہمارے اکابر دیوبند ان کا یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے۔ باقی اگر کسی کو یہ ہو، جیسے استاد جی فرما رہے تھے، بھائی تو بھی عقیدہ لکھ کے دارالعلوم دیوبند بھیج دے، میں بھی بھیج دیتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ تیرے ساتھ ہے یا میرے ساتھ ہے۔ ایک مماتی کہنے لگا، او امام کعبہ نال کیوں نہیں رلتے تسی؟ کیا کہنے لگا؟ دیوبند کرتے ہو، امام کعبہ کی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا اگر ادھر آنا ہے تب بھی آ جا، ہمیں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کتاب چھاپی ہے، ایک کتاب ہے مختصر زاد المعاد، اس کتاب کے صفحہ 199 پہ لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو آقا سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ادھر آ جا، تو پھر چپ۔ تو یہ کوئی عقیدہ نظریہ نہیں ہے۔ کہتے قرآن ہمارے پاس ہے، میں کہ ایک آیت پڑھ، قرآن کی ایک آیت پڑھ دے جس آیت کا مطلب دنیا کے کسی مفسر نے، کسی ایک متفق علیہ مفسر نے لکھا ہو، تیرے میرے اختلاف کرنے سے پہلے، تیرے مجھ سے اختلاف کرنے سے پہلے کسی متفق علیہ مفسر نے کسی ایک آیت کے تحت تیرا عقیدہ لکھا ہو، تو پیش کر دے، اگر مجھے کہے تو میں پیش کرتا ہوں۔ بات ٹھیک ہے نا؟ اختلاف مٹ جائے گا نا، لیکن یہ کبھی نہیں آئے گا۔ قرآن تو پڑھتا ہے، مطلب اپنا لیتا ہے۔ یہ اب تم نے تیسرا موضوع چھیڑ دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت، الفت، پیار اور آپس میں اتفاق و اتحاد کی توفیق نصیب فرماوے۔ مولوی ہاتھ آ جاوے تو کوشش ہوتی ہے سارے موضوع بیان ہو جاوے۔ اللہ کریم اصل و عمل تو دعا کرا تو اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، کتابک یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی نصیب فرما، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عنایت فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار محبت ہم سارے مسلمانوں کے دل میں رچا بسا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری جماعت کی حفاظت فرما، جتنی جماعتیں دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ سپاہ ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، جو بھی ہے ان سب کی حفاظت بھی فرما، مدد و نصرت بھی فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ۔